من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہادی ٹی وی، میں آپ کی میزبان سیدہ شیزیدی آپ تمام ناظرین کو آج کی خاص نشریات میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے پرسہ اور تعزیت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا روز اور یقیناً ایام صادقیہ، آپ سب کی خدمت میں پرسہ اور تعزیت، اور ساتھ میں امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ اور تعزیت پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم کا شکر اور احسان بھی ہے کہ اس سے ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ہم ان فرصت سے فائدہ اٹھائیں اور سیرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام پر گفتگو ہو، ہم ان کی سیرت کو سمجھیں، سنیں اور انشاءاللہ ان کی سیرت کو اپنا سکیں۔ اور بلا تاخیر میں تعارف کروانا چاہوں گی، آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، خوش آمدید کہتے ہیں عالمہ خانم معصومہ جعفری صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانم، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ایک بار پھر وقت دیا، اور ساتھ میں آپ کی خدمت میں بھی پرسہ اور تعزیت پیش کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے موقع پر۔ خیر، بہت بہت شکریہ۔ میں بھی سب سے پہلے قلب عالم امکان، منشی عالم بشریت، وارث علوم فقہ جعفریہ، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، تمام علماء، فقہا، مجتہدین، آیات اعظام اور تمام عزاداران اور سوگواران امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پدر علمی، پدر عقیدتی مولا امام جعفر صادق کی شہادت پر عرض تسلیت ہے انشاءاللہ۔ خانم، سب سے پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہوں گی، امام کے فضائل کمالات بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمائیے گا کہ امام نے جو اپنی امامت کا دورانیہ گزارا ہے ان میں کن خدمات کو انجام دیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خزان العلم، السلام علیک یا محمد ابن علی یا جعفر الصادق علیہ السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھتی ہوں چہاردہ معصومین میں سب سے زیادہ مشکل، ڈیفیکلٹ امام جعفر صادق علیہ السلام پر بات کرنا ہے، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام خیر وہ ہستی ہے کہ انسانی ہسٹری میں اگر دیکھا جائے، علم میں، حلم میں، فضیلت میں اور عظمت میں واحد وہ ہستی جس پہ جتنی بھی ریلیجنس ہے، جتنی بھی دانشور ہے، جتنی بھی تاریخ نگار ہے، سب کا بغیر کسی اختلاف کے ان کی برتری، ان کے فضائل اور ان کے کمالات کا اگر کسی ہستی کے حوالے سے اعتراف ہے، وہ پدر علمی اور ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اے مولا امام جعفر صادق کے ماننے والے، یہ وہ امام ہے کہ ان کے کمالات، ان کے فضائل، ان کا قصیدہ اپنوں سے زیادہ آپ ہی کے دشمنوں نے، آپ ہی کے مخالفین نے، ایون آپ کے قاتل نے بیان کیا ہے۔ اب میں نان شیعاز میں سے اگر جس نے حق مطلب ادا کیا ہے، اگر کسی کا نام لوں، جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے کتاب لکھی ہے، ابو زہرا، یہ وہ تاریخ نگار ہے اہل سنت کے جنہوں نے آج سے 700 سال پہلے کتاب لکھی، اور انہوں نے اپنے بک کا نام کیا رکھا ہے؟ الامام الصادق علیہ السلام۔ جب آپ اس کا مقدمہ کھول کر پڑھتے ہو نا، تو ان کی کوشش یوں ہوتی ہے کہ نان مسلمز اور امام جعفر صادق کے مسلک کے مخالفین کے نقطۂ نگاہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ان کے نظریات کو بیان کرے۔ تو ایک چیز جو ہمیں جو ہے فخر محسوس ہوتا ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، الامام الصادق ابو زہرا کی کتاب کو پڑھنے میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جناب مالک بن انس کے نقطۂ نگاہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کو یوں بیان کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیے کہ مالک بن انس، اہل سنت میں 4 مسلک ہے، حنفی ہے،
مالکی ہے، حنبلی ہے، شافعی ہے۔ مالک بن انس جو ہے فرقہ مالکیہ کا لیڈر ہے، رہبر ہے، اور اس کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، اور کون ہے مالک بن انس؟ جو کتاب الموطا کے صاحب کتاب الموطا ہے۔ علم اہل سنت میں احادیث کی کتابوں میں یہ فرسٹ بک ہے، پہلی کتاب ہے جو لکھی گئی تھی، اور توضیح المسائل کی طرح اس پر اہل سنت عمل کیا کرتے تھے۔ شروع کی میں بات کر رہی ہوں۔ مالک بن انس امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے یوں بیان کرتے ہیں کہ ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر فی قلب بشر افضل من جعفر الصادق علیہ السلام زہدا وعلما وفضلا وورعا۔ آپ سوچئے کہ مالک بن انس کس انداز میں شأن و مقام و منزلت و کمال و فضائل امام جعفر صادق علیہ السلام کو بیان کر رہے۔ کہتے ہیں ما رأت عین، کائنات میں کسی بھی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوگی، ولا سمعت اذن، کوئی کان نہیں ہوگا یا کسی بھی کان نے نہیں سنی ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے قلب میں، دل میں ایسا تصور اس کا عشر و عشیر نہیں آیا ہوگا افضل من جعفر الصادق علیہ السلام، مطلب مولا امام جعفر صادق سے افضل، برتر کس چیز میں؟ زہدن، زہد اور عبادت میں، وفضلا، فضائل کمالات خوبیوں میں، وعلما، تمام تر علوم کا سرچشمہ خزائن العلوم ہے امام جعفر صادق، وورعا، نور خدا کا جلوہ امام صادق علیہ السلام۔ تو آپ سوچئے یہ اس طرح اعتراف کر رہے ہیں اہل سنت کے ایک مسلک کا رہبر، اور جس نے امام کو قتل کیا۔ میں اکثر یہ کہا کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں اگر قاتلین کو ایک لائن میں کھڑے کر دیے جائے ہے نا، تو ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اس نے میرے بچے کو مارا، یا یہ کہنا ہوتا ہے اس نے میرا حق چھینا، یا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس نے میرے لیے برا سوچا سو میں نے جو ہے کیا ہے ریئیکشن میں اس کو قتل کر دیا۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو ملعون قاتل ہے منصور دوانقی، آج کے دن سر پیٹ کر کہتا ہے ھذا شجا فی حلقی، اپنے فضائل اور کمالات کی وجہ سے جعفر صادق شیخ الائمہ ہے نا، کنز الحقائق، صادق آل ابا میرے گلے میں ایک ہڈی کے مانند تھا، کہ پھر وہ رو کر کہتے من اعلم اہل زمانے، کہ پورے زمانے میں ان سے زیادہ اعلم، برتر میں نے کسی کو نہیں پایا۔ سو حسد اور جیلسی میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کیا۔ سو یہ قاتل اس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ نان مسلمس میں جائیے، ابن ابی الاوجاع، یہ تو وہ بندہ ہے جس نے چیلنج کیا، یہ وہ بندہ ہے بہت سارے کئی سیٹنگز اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ کیا، توحید پر بات کی، عقائد پر بات کی، نجوم پر بات کی، ڈفرینٹ سبجیکٹس میں اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو چیلنج کیا، مناظرہ کیا۔ بٹ جیسے آپ ہے نا کسی کے گھر آپ چلے جاتے ہو، ان کے گھر سے نکلنے کے بعد آپ کس چیز پر ڈسکس کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ اس کا رویہ ایسا تھا، اس کا اخلاق ایسا تھا، اس کی اولاد ایسی تھی، انہوں نے گھر کو ایسے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ ابن ابی الاوجاع جو نان مسلم تھا، مشرک تھا، کافر تھا، اور کافر ہی اس دنیا سے وہ مرا، وہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ملاقات کو آیا، بیت شیخ الائمہ کنز الحقائق ہے نا، صادق آل ابا سے جب وہ باہر نکلا تو وہ ایک نعرہ لگاتے ہوئے نکلتا۔ خواتین و حضرات، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ پر ہماری جان نثار ہوں، اور اپنے کیا غیر مسلمس جس طرح سے امام کے فضائل اور کمالات پڑھتے ہیں وہ معمولی نہیں ہیں۔ یہ اور بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا اذا شاء ان یتجسد یتجسد و اذا شاء ان یتروح یتروح، یہ وہ ہستی ہے اپنے علم اور اپنے نالج اور اپنے معرفت کے پاور سے جسے چاہے سٹرک کرے وہ سٹرک کر لیتا ہے، اور جسے چاہے حرکت میں لائے وہ حرکت میں لاتا ہے۔ امام جعفر صادق وہ ہستی ہے
کہ اگر آپ روایات اور احادیث میں دیکھا جائے چہاردہ معصومین میں ہر امام کے خطوط کو، لیٹرز کو، خطبات کو، احادیث اور روایات کو ایک یا دو والیوم میں آپ جمع کر سکتے ہو. واحد وہ امام جس کے خطوط، جس کے لیٹرز، جس کے خطبات، جس کی روایات کو جمع کیا تو 22 والیومز پر مشتمل مسند امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. سو اسلام میں روایات کو جب آپ بحث کرتے ہو تو چہاردہ معصومین میں 85% امام جعفر صادق سے ہے، باقی 15% جو ہے ہمارے دوسرے ائمہ طاہرین علیہم السلام سے ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام جنہوں نے مختلف علوم کو ابتکار کیا، مختلف شاگردوں کی 4,500 شاگردوں کی تربیت کی، جنہوں نے یونیورسٹیز کی بنیاد رکھی، علمی حیات کا ضامن ہے امام جعفر صادق، فکری حیات کا ضامن ہے امام جعفر صادق، عقیدتی حیات کا ضامن ہے امام جعفر صادق، توحید کی بقا کا آئینہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. بے شک خواتین و حضرات، امام جعفر صادق علیہ السلام پر ہمارا سلام ہو، اور جس انداز سے آپ نے علوم کو تقسیم کیا ہے وہ معمولی نہیں ہے. اچھا خانم، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ امام نے اپنے زمانے میں یونیورسٹیز کی بنیاد رکھی ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں جیسے ہر زمانے میں ہر امام نے دکھ اور ظلم اور مظالم سہے ہیں، لیکن ایسا کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں کہ آپ نے اتنی درسگاہوں کی بنیاد رکھ دی؟ ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ سوال شاید سب کے ذہن میں ہوگا کہ وہ کون سی گولڈن اپرچونٹیز تھی یا وہ کون سے ایسے مواقع تھے جو امام جعفر صادق کو فراہم ہوا اور انہوں نے یونیورسٹیز کی بنیاد رکھی. تو میں اتنا بتا دوں، امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کا جو دور تھا، جو ڈیوریشن تھا، وہ بنی امیہ کا زوال تھا اور بنی عباس کی ابتدا تھی. سو امام کی یہ جو یونیورسٹیز کی ہم بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا یونیورسٹیز، تو آپ ہمارے ہاں اکثر لوگ سوچتے ہیں یا اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ کتنی بڑی بلڈنگز ہو کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹیز کے، انہوں نے کتنے درسگاہ بنائے ہوں گے، انہوں نے کتنے مدرسہ بنائے ہوں گے، انہوں نے کتنے مسجدوں کی کنسٹرکشن کی ہوگی. میں آج اس پروگرام میں بتا دوں یہ اس جعفر صادق کی یونیورسٹیز کی بات ہو رہی ہے جو رو رو کر فرماتے تھے اللہم الیک اشکو وحدتی وتقلقلی فی اہل مدینہ، خدایا میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں کہ میں کس قدر تنہا ہوں اور اہل مدینہ نے کس طرح مجھے تنہا چھوڑا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی کوئی یونیورسٹی فزیکلی اگر دیکھا جائے کوئی کمرہ نہیں تھا امام کے پاس، کوئی بلڈنگ نہیں تھی امام کے پاس. امام کو ممبر، امام کو گیدرنگز اس طرح الاؤ نہیں تھا. اب آپ کہیں گے وہ یونیورسٹیز کیا ہے پھر؟ 4,500 شاگردوں کی تربیت کیا ہے؟ کیمسٹری کا باب ہے، علم نجوم کا باب ہے، علم جفر کا باب ہے نا، خزان العلوم ہے امام جعفر صادق. وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی امام سے ملنے آتا، جب بھی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتا، ایون خانہ کعبہ کے طواف کے دوران یا مسجد میں جماعت کے درمیان، بٹوین جماعت یا جماعت کے بعد، تو جو امام سے ملتا وہ ملاقات کے بعد، کئی ملاقاتوں کے بعد، وہ شخص خود ایک عظیم درسگاہ اور یونیورسٹی بن کر، وکیل امام جعفر صادق بن کر وہ جاتا. سمجھ گئے نا آپ؟ تو یہ کوئی کمرہ، بلڈنگ فزیکلی آپ کو کوئی سپیس دکھائی دے، ایسا نہیں تھا. یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ایک شخص مسجد میں گیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں ایک گروپ ہے وہ بحث کر رہے، اور دوسری جگہ ایک گروپ ہے وہ بحث کر رہے، تیسری جگہ ایک گروپ ہے بحث کر رہے. تو پوچھا گیا یہ سب کیا ہے؟ جواب میں یہ آیا یہ سب شاگرد امام جعفر صادق ہے، بٹ کوئی بھی اس میں شیعہ نہیں ہے، اور یہ سارے گروپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے. مسجد میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کی تربیت یوں کی کہ لوگ یونیورسٹی اور درسگاہ بن کر وہاں سے جایا کرتے. اب اس میں آپ زرارہ کو دیکھ لیجئے، آپ ابان بن تغلب کو دیکھ لیجئے، آپ جابر بن حیان کیمسٹری کے باپ کو دیکھ لیجئے، آپ بہت سارے مفضل کو دیکھ لیجئے، بہت سارے ایسے شاگرد بن طاق کو آپ دیکھ لیجئے گا، کوئی افغانستان میں، کوئی مراکش میں، کوئی افریقہ میں، کوئی انڈلس میں، اور کوئی ایشین کنٹریز میں امام کی شاگردی میں جو ہے ایک یونیورسٹی اور درسگاہ بن کر آئے اور علوم میں
آل محمد کو سارے دنیا میں جو ہے امام جعفر صادق نے اس طریقے سے پھیلا دیا۔ سو امام جعفر صادق کا نام میں آج اس پروگرام میں یہ بھی بتا دوں کہ جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کو خیر کیا نام دیا ہے، کثرت سجدہ کی وجہ سے سجاد کا لقب ملا ہے نا، امام باقر کو باقر العلوم کا لقب ملا، موسی کاظم کو باب الحوائج کا لقب ملا، بٹ امام جعفر کو پتہ ہے نام جعفر کیوں رکھا ہے؟ جنت میں ایک نہر ہے، لغت میں ہے کہ اس نہر کا نام جعفر ہے، اور اس جعفر نامی نہر سے جو ایک گھونٹ لے گا اس کو موت کبھی نہیں آتی، وہ حیات ابدی کا حامل بنتا ہے۔ خدا نے کہا حیات علمی کی بقا مولا جعفر صادق ہے، حیات فکری کی بقا امام جعفر صادق ہے، حیات عقیدتی کی بقا امام جعفر صادق ہے، حیات توحید اور نبوت اور ولایت کی بقا امام جعفر صادق ہے۔ سو اسی لیے پروردگار عالم نے آپ کو جعفر کا نام تحفے میں دیا۔ تو اس ٹف سچویشن میں اور اس کرٹیکل کنڈیشن میں شیخ الائمہ کنز الحقائق صادق آل ابا نے اس انداز میں 27 ایئرز آپ نے علوم کو پھیلا دیا۔ اور ایک اور عظیم ترین چیز جسے امام جعفر صادق نے ہم تک پہنچایا اور ہم اسے درک نہیں کرتے، وہ ہے زیارات ائمہ علیہم السلام۔ ہمیں چاہیے جب آپ نجف اسپیشلی جاتے ہو، کربلا اسپیشلی آپ جاتے ہو، یا بغداد وغیرہ آپ چلے جاتے ہو، وہ امام جس نے ہم تلک زیارت وارثہ، وہ امام جس نے ہم تلک زیارت عاشورہ، وہ امام جس نے ہمیں دعاؤں کو ہم تلک پہنچایا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ ایون امام جعفر صادق وہ ہستی ہے جنہوں نے قبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی نشاندہی کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ہستی ہے جنہوں نے روضہ نجف اشرف کی کنسٹرکشن کی۔ امام جعفر صادق کا احسان ہر حوالے سے اس قدر زیادہ ہے ہم پر، ہمیں چاہیے جب بھی زیارت کا شرف آپ کو ملے تو مہربان پدر، ایک انیس اور رفیق اور شفیق دوست امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیابت میں آپ سب سے پہلے سلام دیجیے گا۔ خواتین و حضرات، سلام ہو ہمارا امام کی ذات پر، اور مسلسل سلام ہو اور قیامت تک سلام ہو، اور یہ سلام امام کو پہنچتا رہے، درود پہنچتا رہے کہ آپ کا جو درود خاصہ ہے اس میں ہم امام کو اسی انداز سے یاد کرتے ہیں، اس امام پر سلام کہ جو خدا کے علم کے خزینہ دار ہیں اور مسلسل یہ علم بانٹنے والی شخصیت۔ اچھا خانم، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ امام نے جس انداز سے علوم کو پھیلایا ہے، ایسے ہی میں جاننا چاہوں گی کہ امام کا اخلاق یعنی سوشل لائف میں آپ کیسے تھے، اور آپ کے چاہنے والوں سے آپ کا رابطہ کیسا ہوا کرتا تھا؟ واو، امام جعفر صادق کا عشق، امام جعفر صادق کا تڑپ، امام جعفر صادق کی محبت، امام جعفر صادق کی کاوشیں، آپ کے ایفرٹس اپنے چاہنے والوں کے لیے اتنا زیادہ کہ میں کچھ اگزامپلس آپ کو دے دوں جن کا نام اکثر ہمارے ہاں بیان نہیں کیا جاتا۔ فار ایگزامپل محمد ابن زیاد، یہ امام کے ٹین ایجرز کے وہ صحابی تھے جو کچھ سیشنز امام جعفر صادق کے ساتھ کرنے کے بعد وہ یوں شکرانے میں سجدہ بجا لاتا، امام کے اخلاق، امام کے رفتار، امام کی عبادت، امام کا زہد دیکھ کر اس نے کہا میں اس نعمت عظمیٰ اور بلیسنگز پر جتنا سجدہ کروں کم ہے۔ کثرت سجدہ کی وجہ سے امام صادق نے اس کو لقب سجاد دیا، اور آخر کار کثرت سجدہ سے وہ نابینا ہو گئے۔ جب امام کو خبر ملے نا کہ یہ ایک غریب جو آپ کا اسٹوڈنٹ تھا یہ جو ہے مدینہ آیا ہے، تو امام نے فرمایا اس سے کہیے گا میرے گھر میں آ کر اسٹے کرے۔ ہمارے یہاں کوئی گیسٹ آتے تو 2 دن کے لیے رک جاتے، تیسرے دن وہ واپس جایا کرتے ہیں، تو وہ 2 دن بعد جب واپس چلا گیا امام تک یہ خبر پہنچی کہ وہ اب بھی مدینہ میں ہے۔ آپ بلیو کریں، امام نے فرمایا محمد ابن زیاد کو میری طرف سے یہ میسج دے دے کہ مولا مطلب چشم انتظار ہے، مشتاق دیدار ہے، اور مولا تمہیں اپنے گھر پھر سے بلا رہے ہیں،
اور اس کو بلانے کے بعد اس سے مولا نے یہ پوچھا مجھے یہ بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ جس طرح اس نے کہا اسی طرح اس کے لیے اہتمام کیا گیا۔ اب وہ دیکھیں نون سید وہ بنی ہاشم سے نہیں تھا، لیکن اس کے لیے ایک غریب اسٹوڈنٹ کے لیے یہ تڑپ، یہ انسیت، یہ محبت امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کہ جب اس نے بہت اصرار کرنے پر کہا کہ مجھے مطلب فریش دودھ بہت زیادہ پسند ہے، امام نے اسی وقت اپنے غلام کو بھیجا، جانور خریدا، اور جب تک وہ مقیم رہا مدینہ میں اس کے لیے فریش دودھ دیا، اور اس جانور کو اسی کے نام پر جب وہ واپس گیا صدقے میں دے دیا۔ ایک عام آدمی کی اتنی رسپیکٹ، اتنا احترام امام وقت خزینے علوم کا اس انداز میں۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے خود سے چھوٹوں کے لیے امام کا احترام۔ بزنتی کہتے ہیں کہ مطلب میری کیا اوقات تھی، لیکن یہ کہ جس امام کو کسی نے کہا بزنتی آیا ہوا ہے مدینہ، تو امام نے خاص پروٹوکول کے ساتھ میرے لیے مرکب سواری، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا آپ کے لیے گاڑی بھیج رہے، امام نے مرکب بھیجا اور اس کو یہ سمجھا دیا کہ جب مدینہ میں آتے ہو، جب تک تمہارے وقت کا امام زندہ ہے یہ نہ سوچو تم بے آسرا ہو، تمہیں کوئی پروٹوکول دینے والا نہیں ہے۔ یوسف زہرا امام زمانہ بھی اسی طرح اپنے چاہنے والوں کا انتظار کرتے۔ اچھا عیسب نے عبداللہ، یہ تو عجم ہے، ہاں عرب بھی نہیں ہے، بٹ جب اس کے آنے کی خبر پہنچی امام نے اپنے صحابی یونس سے کہا میں پیدل چل رہا ہوں، تم گھوڑے پر سوار ہو تو جلدی سے گھر جانا، صفائی کرنا اور روم کی تیاری کرنا اور ہر طرح کے کھانوں کو تیار کرنا، اس لیے کہ میرا کوئی بہت ہی عزیز دوست آ رہا ہے۔ یونس کہتا ہے میں سمجھا پتہ نہیں کون آ رہا ہے، سو میں نے بہت زیادہ اہتمام کیا، جب نوک کیا، دستک دیا، کون تھا؟ عیسی ابن عبداللہ، مطلب ایک ایرانی عجم۔ اور پھر میں نے مولا سے دریافت کیا یہ تو سید بھی نہیں ہے، یہ عرب بھی نہیں ہے، اس کے لیے اس قدر اہتمام؟ امام جعفر صادق نے اس کو سینے سے لگایا، حق کیا، اور مولا نے فرمایا ایک تو یہ میرا شیعہ، دوسری بات یہ تشیع میں میرے چاہنے والوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، اور تیسری بات علوم آل محمد کو پھیلانے والے، اس کے لیے میں جتنا اہتمام کروں کم ہے۔ مطلب اس طرح کے داستان امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگانی میں آپ کو بہت ہی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ بشر نحاس مطلب ایک عام آدمی ہے، آپ یہ سوچئے امام کا رویہ، امام کا اخلاق اپنے چاہنے والوں کے لیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مطلب مجھے مجتہد بننا ہے، اس نے یہ نہیں کہا مجھے تھیسس لکھنا ہے، آپ وہ سکلز مجھے سکھا دے۔ پتہ ہے خوار اس نے کیا سوال کیا؟ بشر نحاس نے اس سے پوچھا حمام مطلب باتھ روم کے آداب۔ آپ سوچئے یہ مطلب اتنی چھوٹی سی بات خزینہ علوم سے پوچھا جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اسرار اور آداب حمام سکھا دیتا ہوں، پھر دائیں پاؤں کو رکھنا، پھر بائیں پاؤں سے مطلب نکلنا، پھر کیا دعا پڑھنی ہے۔ ایون امام نے یہ فرمایا چلو پریکٹیکلی انشاءاللہ میں تمہیں سارا دکھا دیتا ہوں اور سکھا دیتا ہوں۔ تو تعلیمات امام جعفر صادق اس انداز میں آپ نے اپنے چاہنے والوں کے لیے جو ہے کیا، یہاں تلک کہ امام ابو حنیفہ رو رو کر کہتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اے حنفیو تمہارے امام ابو حنیفہ کی زندگی میں اگر 2 سال نہیں ہوتا نا میں کب کی ہلاک ہو چکا ہوتا۔ ان سے کہا گیا کون سے 2 سال؟ وہ 2 سال جس میں آپ نے کنٹینیوسلی حج کیے، وہ 2 سال جس میں رب نے 2 سالوں میں آپ کو اولاد سے نوازا، یا وہ 2 سال جس میں آپ نے کتابیں لکھی؟ امام ابو حنیفہ نے کہا نہیں، وہ 2 سال جس نے مجھے امام، وہ 2 سال جس نے مجھے پہچان، وہ 2 سال جس نے مجھے عزت اور شہرت، وہ 2 سال جس نے مجھے جہالت سے علم کی جانب گامزن کیا، وہ 2 سال جن میں در امام جعفر صادق پہ زانو یہ تلمس خم کیا، وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اور امام فخر رازی پتہ ہی کیا کہتے ہیں، میں نے اپنے نام کے ساتھ فخر تب لگایا جب علوم آل محمد مولا امام جعفر صادق سے میں فیضیاب ہوا۔ امام جعفر صادق کا اخلاق، کردار، رفتار، زہد، عبادت اس قدر زیادہ ہے کہ آپ ایک پروگرام میں یقیناً امام جعفر صادق کا حق اس طرح بیان نہیں کر پاتے۔
خواتین و آزاد امام کا رابطہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اور پھر وہ تمام چاہنے والوں کو جس انداز سے ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھاتے تھے، یہ بھی قابل غور ہے۔ اور خانم، میں جاننا چاہوں گی کہ آج کے دور میں ایز اے جعفری امام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کیسے زمانے کے امام کی خدمت میں ہم جائیں کہ کامیاب ہو جائیں، نجات پا جائیں اور ہماری عاقبت بخیر بھی ہو سکے، کیونکہ یہی وہ امام ہیں جنہوں نے بہت زیادہ تیاری خود زمانے کے امام کے اعتبار سے بھی کرائی ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ بالکل، زمانے کے امام کے اعتبار سے دو اماموں نے یہ بیان فرمایا کہ مجھے اگر آخری زمانہ ملتا، ہاں، مطلب یعنی جو جس ٹائم پیریڈ میں ہم لوگ لائف گزار رہے آج، آپ انڈیا میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، آپ عراق میں ہیں، آپ ایران میں، آپ پاکستان میں ہو، امام جعفر صادق کی صدا سن لیجئے گا۔ مولا نے فرمایا کہ لوجدتہ، مجھے اگر وہ آخری زمانہ ملتا تو میں اپنے آپ کو وقف کرتا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے۔ تو جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنی قربت اور محبت زیادہ ہوگی۔ سو اپنے آپ کو کنیکٹ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام سے کرتے ہوئے اپنے آپ کو جعفری، اپنے گھر کو جعفری، اپنی نسل کو جعفری، اپنی عاقبت کو جعفری، اپنی قبر کو جعفری اگر بنانا ہے تو میں آج ایک روایت میں آپ کو بتا دوں، ایک حسین وادی کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں۔ امام مطلب کچھ چیزوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں ان کی تلاش میں تھا تو میں نے کہاں پایا، اور تمہیں اگر جعفری علوی بننا ہے، تم بھی اس تلاش میں جہاں میں پہنچا ہوں، جن چیزوں میں نے ان کو پایا ہے، اس کو اپنا لو، تمہارے لیے ضامن میں امام جعفر صادق بنوں گا۔ سو مولا فرماتے ہیں طلبت الجنہ، سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے طلبت الجنہ فوجدتها فی السخاء۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں جنت کی تلاش میں تھا، میں نے جنت کو سخاوت میں پایا۔ مطلب مولا فرماتے دیتے چلے جاؤ، دیتے چلے جاؤ، ہے نا۔ ہماری کوشش ہوتے ہیں کہ ہم انویسٹ کر لیں، ہم بجٹ کر لیں، ہم بچا کے رکھ لیں، ہم سب میں سب سے بیسٹ ہو، اور پتہ نہیں سب سے زیادہ آپ کے پاس بجٹ ہو۔ اور امام فرماتے میں جنت کی تلاش میں تھا، میں نے اس کو سخاوت میں پایا۔ جتنی زیادہ تم دیتے چلے جاؤ گے اتنی زیادہ خدا تمہیں جنتی اور تمہیں سیٹسفیکشن سے نوازے گا۔ یہاں تلک کہ کس طرح ہم امام جعفر صادق کا حق ادا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے چاہنے والوں کی محبت میں، اپنے لیے اہل بیت کے عشق رکھنے والوں کی محبت میں، مولا نے پتہ ہی کیا کیا تھا؟ دو لوگوں کی لڑائی اگر ہو، ہسبینڈ وائف ریلیشن میں اگر کچھ فیملی ایشوز ہو یا کوئی بھی پرابلم ہو، امام نے کچھ رقم ڈیووٹ کر لیا تھا، وقف کر لیا تھا۔ کتنا پیار ہے امام کو اپنے چاہنے والوں سے کہ آپ کے چاہنے والوں میں دلوں کو ملانے کے لیے امام نے فرمایا تھا اس کو وہاں پہ خرچ کیا جائے گا۔ سخاوت امام جعفر صادق دو دلوں کو ملانے کے لیے، اپنے چاہنے والوں کو آپس میں جڑے رکھنے کے لیے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں طلبت العافیہ فوجدتہ فی العزلہ، میں عافیت کی تلاش میں تھا۔ اور میں بتا دوں یہ ہم سب کا گم شدہ ہے، غریب ہے، امیر ہے، میل ہے، فیمیل ہے، یہاں مطلب جنڈر ایکویلٹی کے ساتھ مولا فرما رہے کس کو عافیت کی تلاش نہیں ہے۔ عافیت کا مطلب یعنی ایمان بھی سلامت رہے، جسم بھی سلامت رہے۔ مولا فرماتے میں نے اس کو پتہ ہے کہاں پایا؟ عزلت یعنی آئسولیشن میں، بیلنس لائف میں نے پایا۔ کبھی بھی آپ نے ریجٹ نہیں ہونا ہے۔ امام فرماتے آئسولیشن میں اور بیلنس لائف میں نے عافیت کو پایا، رشتوں میں بیلنس، سخاوت میں بیلنس، کھانے میں بیلنس، پہننے میں بیلنس، عبادت میں بیلنس۔ جس دن تم آ جائے تو امام کا وعدہ ہے خدا آپ کو نعمت عظیم عافیت سے نوازے گا۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے طلبت ثقل المیزان فوجدته فی الشہادۃ ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اپنے نام اعمال کو ثقیل سے ثقیل، ہیوی سے ہیوی کرنے کی تلاش میں تھا، میں نے اس کو کلمہ شہادت میں پایا۔ سب مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں یہاں یہ بتاتی چلوں، حدیث میں ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے نام اعمال کو، نام اعمال کا مطلب کیا ہے؟ ان سین بینک کو بہت ہیوی بنا لیتی ہے نا۔ کس کو نہیں چاہیے؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا میری موت کب ہوگی، آپ کو بھی نہیں پتا آپ کی موت کب ہوگی۔
آج کل دنیا میں جو زلزلہ آ رہا ہے، جو طوفان آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کس پل آپ چلے جاؤ گے. سو امام فرماتے ہیں انسن بینک کو بہت ہیوی بنا لیتی ہے کچھ چیزیں. اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حدیث میں ہے اسقل ما یوزع فی المیزان الصلوات علی محمد و آل محمد. سب سے سنگینی یا ہیوی جو نام اعمال کو جو چیز بنا لیتی ہے وہ محمد پر اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے. اور تھرڈ امام نے فرمایا ہمبلنس اور اخلاق حسنہ ہے جو انسان کے نام اعمال کو وزنی کرتا ہے. اور نمبر 4 امام جعفر صادق کنز الحقائق شیخ الائمہ صادق آل ابا فرمارے طلبت الرغبت السرعہ فی الدخول الی الجنہ فوجدتها فی العمل للہ تعالی. آپ فلائٹ لیتے ہو نا تو ایک اکنامک کلاس ہوتے ہیں، ایک بزنس کلاس ہوتے ہیں، ایک وی آئی پی کلاس ہوتا ہے نا، شارٹ کٹ کہ جس میں سب سے زیادہ آپ کو پروٹوکول ملتا ہے. سو امام فرماتے ہیں کہ میں اس راستے کی تلاش میں تھا کہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں اور کوئی حساب اور کتاب نہ ہو. میں نے اس کو خلوص اور سنسیئرٹی میں پایا کہ جب تمہارے اعمال میں سنسیئرٹی، خلوص، دکھاوا نہ ہو تو سمجھ لینا جنت کو دنیا ہی میں خریدنے میں تم کامیاب ہو گئے. اور نمبر 5 امام نے فرمایا طلبت حب الموت فوجدته فی تقدیم المال لوجہ اللہ. مطلب موت کو گلے سے لگانا، موت سے نہ ڈرنا، اینی ٹائم جب موت آ جائے خوشی سے موت کا استقبال کرنا میں چاہتا تھا، اس تلاش میں تھا. اس کو میں نے مال، انفاق، چیریٹی، راہ خدا میں ویلتھ کو سیپریٹ کرنے میں میں نے اس راز کو پایا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں طلبت حلاوت العبادہ فوجدتها فی ترک المعاصی. سوچئے کہ میں چاہتا تھا کہ میری عبادت میں وہ سویٹنس مجھے فیل ہو، مجھے عبادت میں حلاوت آ جائے. ہم کہتے ہیں نا کہ خانم مجھے تو ساری باتیں نماز میں ہی یاد آتی ہے، جو چیزیں میں بھول جاتی ہوں کہاں پڑھی ہے وہ مجھے نماز میں ہی یاد آ جاتی ہے. اور امام فرماتے میرا گم شدہ یہ تھا، میں اس تلاش میں تھا کہ عبادت میں حلاوت، عبادت میں مٹھاس، مجھے سکون، مجھے سیٹسفیکشن، مجھے روحانی سکون، مجھے قلبی سکون، مجھے ہر درد سے نجات میری عبادت میں ملے، مجھے وہ لذت ملے. تو اس کو میں نے کس میں پایا؟ فی ترک المعاصی. گناہوں کے اپرچونیٹیز آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں، آپ کے پاس سیل فون ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس پیکیجز ہے، لیکن جیسے ہی آپ ایک قدم گناہ سے اپنے آپ کو دور کرو گے عبادت میں لذت کو میں نے پا لیا کہ خدا کس طرح آپ کو وہ حلاوت اور وہ مٹھاس عطا کرتا ہے. اور اینڈ پہ امام نے فرمایا طلبت رقۃ القلب، مجھے نرم دل کا مالک بننا تھا کہ کوئی شقی القلب نہ ہو میرے گھر میں. میرے گھر میں میرے بچے، میری نسل سب کا دل نرم ہو، فاطمۃ الزہرا کی طرح، شیر خدا کی طرح، حسن مجتبیٰ کی طرح، سید الشہداء کی طرح، زین العابدین کی طرح، باقر العلوم کی طرح اور امام جعفر صادق کی طرح دل کو نرم کرنے میں تلاش کیا. فوجدته فی الجوع والعطش. میں نے 2 چیزوں میں اس کو پایا کہ کبھی کبھار بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے میں نے اس کو پایا. جہاں تم اپنے فیملی کے نیڈس کو سمجھو گے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کے نیڈس کو سمجھو گے، خداوند تبارک و تعالی تمہیں نرم دل کا مالک بنا لیتا ہے. اور اگر آپ کی اجازت ہے ایک بات جو آج کی رات آپ کو، مجھے اگر اپنے آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کنیکٹ کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حسین نورانی مائدہ سے خالی ہاتھ نہیں لوٹنا ہے، وہ یہ دعا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کو جج مت کرنا. جو ہم کہتے ہیں نا وہ جہنمی ہے، وہ جنتی ہے، وہ فقیر ہے، وہ غریب ہے، وہ غریب باپ کا بیٹا ہے، وہ غریب ماں کی بیٹی ہے، اس کا رشتہ ٹوٹتا ہے کیونکہ وہ گنہگار ہے، وہ بدنصیب ہے. امام فرماتے ہیں تمہیں جعفری، تمہیں شفاعت جعفریہ اور اہل بیت اگر چاہیے، ایک کوالٹی کہ تم جج کرنا چھوڑ دو. اور جب بھی کسی ڈزیبل پرسن، کسی بیمار کی عیادت کو جاتے ہو، کسی غریب کے ہم نشینی تمہیں اگر حاصل ہوتا ہے، یا کوئی ایب نارمل انسان تمہاری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، کوئی پریشان حال تمہاری آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اس کے سامنے نہیں کہنا وہ بدبخت دیکھو کتنا بیمار ہے، اس کو دیکھ لے وہ کتنی بدبخت ہے، اس کو دیکھ لو بیٹی بوڑھی ہو گئی ابھی تلک رشتہ نہیں آ رہا ہے. ایسا کچھ نہیں کہنا.
خوشی سے مسکرا کر ان سے ملو، جیسے ہی دور چلے جاؤ یہ دعا پڑھو۔ امام نے تعلیم دیا۔ آج میں ہادی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پر یہ تحفے میں دے رہی ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حسین دعا۔ مولا نے فرمایا ان سے ملنے کے بعد دور چلے جاؤ اور یہ دعا پڑھو، اللہم انی لا اسخر ولا افخر ولكن احمدک علی عظیم نعمائک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیا مطلب؟ اللہم انی لا اسخر، خدایا تو گواہ رہنا میں مذاق نہیں اڑاتا، میں کسی کی تذلیل نہیں کرتا، میں کسی کو جج نہیں کرتا، ولا افخر، اور میں زوم بھی نہیں کرتا، میں فخر فروشی بھی نہیں کرتا، میں شو آف بھی نہیں کرتا کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے اس کے پاس نہیں ہے، ولیکن احمدکا، لیکن خدایا میں تیری حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، علی عظیم نعمائک، تو نے میری اوقات اور حیثیت سے بڑھ کر مجھے لازوال نعمتوں سے نوازا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اسے رب اس دعا کے صدقے دو نعمتوں سے نوازتا ہے، مزید اس کی نعمتوں میں اضافہ اور اس میں بقا اور اس کی عاقبت کو خاتمہ بالخیر فرماتا ہے۔ بے شک خواتین و حضرات، بہت پیاری گفتگو ہوئی امام کی سیرت کے حوالے سے ہم نے جانا، لیکن خانم آخری چند لمحات ہیں ہمارے پاس، 2 سے 3 منٹ میں چاہتی ہوں امام کے وہ مصائب آپ بیان کر دیجئے کہ جو امام نے سہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ظلم و ستم تو ہر امام پر ہوا ہے، لیکن وہ مظالم جو امام پر ڈھائے گئے وہ کیا تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام پر اور ان کی غربت پر رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج جب آپ کسی بھی امام کے حوالے سے ذکر مسائل کہ آپ اپنے دلوں کو روانہ کریں، لیکن امام کا کوئی حرم نہیں، امام کا کوئی روزہ نہیں، امام کی قبر پر کوئی سائبہ نہیں۔ اپنے ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے مدینہ لے چلیے گا۔ مدینہ منورہ میں منصور دوانقی امام کو آج زہر دے رہا ہے، اور اہل بیت کی زندگیوں کا تقدیر ہے۔ کوئی ایک امام تو آپ بتا دیجئے گا جو جسے مارا نہ گیا ہو۔ امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا تو 3 دن سے میرے اور آپ کے امام تڑپ رہے تھے۔ پہلے دن جب حضرت کو زہر دیا گیا، زہر کا اثر ہوا تو امام ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چل رہے تھے۔ دوسرے دن امام بستر پر پڑے، مگر آج کہا جاتا ہے امام کی آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ آج کہا جاتا ہے آج امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں 2 چیزیں جل رہی تھی، ایک زہر حلائل سے امام کا سینہ جل رہا تھا، اور دوسرا جعفر ابن عبداللہ ملعون نے امام کے گھر کو جلا دیا۔ تو ایک طرح سے زہر سے آپ جل رہے ہیں اور دوسری طرف سے آگ کے بھڑکتے شعلے امام جعفر صادق کے گھر کے چاروں طرف سے بلند ہوئے۔ روایت میں ہے کہ امام گریہ فرماتے رہے، آپ کی چھوٹی بیٹی جس کا دامن جل رہا تھا امام کے قریب آئے، امام نے آگ بجھا دی، مگر آگ بجھانے کے بعد سر پیٹ کر آپ نے گریہ کیا۔ اصحاب نے بچا دریافت کیا، یا مولا آپ کے گھر میں بیبیاں علویات موجود تھی، فی الحجرہ الی الحجرہ، من المکان الی المکان، ایک مکان سے دوسرے مکان، دوسرے مکان سے تیسرے مکان کی طرف بیبیاں بھاگ رہی تھی۔ مولا آپ کی ساری بچیاں، آپ کے سارے بچے سلامتی کامل کے ساتھ ہے، آپ کیوں گریہ فرما رہے؟ امام نے سر پیٹ کر فرمایا، آج میری بچی کے دامن کو میں نے بچا لیا، اس کی آگ کو میں نے بجھا دیا۔ میرا سلام ہو میرے جد آقا حسین کی بیٹی سکینہ پر، جس کا دامن جب جلا کسی نے تماچے مارا، کسی نے نیزے سے حملہ کیا، کسی نے مٹی پھینک دیے، کسی نے پتھر مارا، کوئی آگ بجھانے والا نہیں تھا۔ میں اتنا ضرور کہوں گی، یہ اہل بیت کا پہلا جنازہ ہے کہ جس جنازے میں مدینے میں ہزاروں لوگ جو ہے شامل تھے، مگر اسی مدینے میں اہل بیت کے کئی جنازے اٹھے۔ پہلا جنازہ اہل بیت کا رسول خدا کے جنازے میں 11 لوگ تھے، اور دوسرا جنازہ مدینہ میں جو اہل بیت کا نکلا رات کی تاریکی میں کائنات کی ملکہ کا جنازہ جس میں 8 لوگ تھے، اور تیسرا جنازہ اہل بیت کا مدینہ منورہ میں امیر کائنات اولین مظلوم تاریخ مولا شیر خدا کا جنازہ تھا۔
جس میں 4 لوگ شامل تھے، اور چوتھا جنازہ اہل بیت کا مولا حسن کا جنازہ تھا، جس پر تیر برستے بہنیں دیکھتی رہی اور تیر چنتی رہی، اور 5واں جنازہ مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین کا جنازہ اہل بیت کا، جس پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ یا امام جعفر صادق، آج موسیٰ کاظم نے آپ کو غسل دیا، آج موسیٰ کاظم نے امامہ اتارا، آج کاظم نے یتیمی کا اعلان کرتے ہوئے سر پیٹ کر گریہ کیا، تو لاشی امام جعفر صادق سے آواز آتی ہے، لا یوم کیومکا یا ابا عبداللہ، سلام ہو یا سید الشہداء آپ کی غربت پر، کہ آپ کی غربت جیسے کائنات میں کسی کی غربت نہ رہی۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر کی غربت کا واسطہ دے کر آپ میں سے کوئی بھی اپنوں کی قبر پر جاتے ہو تو وہاں پر پولیس اس وجہ سے ڈیوٹی دیتے ہیں کہ کوئی بے حرمتی قبور کی نہ کرے، کوئی آپ کی قبر کی بے حرمتی نہ کرے۔ آپ پھول بچھاتے ہو، آپ پانی ڈالتے ہو، آپ تختیوں پر اپنے پیاروں کا نام لکھوا لیتے ہو، لیکن کائنات کی واحد قبرستان جہاں اس بات پر پولیس کو تنخواہ دے دی جاتی ہے کہ خبردار یہاں کوئی فاتحہ نہ پڑھے، خبردار یہاں کوئی ماتم نہ کرے، خبردار یہاں کوئی پرسہ نہ دے، وہ قبور فاطمہ ہے، وہ قبور ائمہ بقی مولا جعفر صادق، حسن مجتبی اور سید الساجدین زین العابدین ہے۔ ہمارا سلام ہو یا مولا جعفر صادق، آپ کی قبر کی غربت پر میری دعا ہے پروردگارہ، عمل جعفری ہو، کردار جعفری ہو، تربیت جعفری ہو، رشتے جعفری ہو، نکاح جعفری ہو، شفا جعفری ہو، علم جعفری ہو، کامیابی جعفری ہو، برکت جعفری ہو، سب سے بڑھ کر ہمارے گھر جعفری ہو، ہماری تربیت جعفری ہو، اور ہم سب کی عاقبت جعفری ہو، ہماری موت جعفری ہو، ہماری قبر جعفری ہو، ہماری شفاعت جعفری ہو، اور آج کی شب پروردگار ہم سب کی ارواح کو مولا جعفر صادق کا مہمان بنا دے، نور امام جعفر صادق سے ان کے قبروں کو منور معطر اور ساقی کوثر کے ہاتھوں انہیں آب کوثر سے سیراب فرما دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تینوں حضرات امام کی بارگاہ میں ایک جملہ کہ وہ امام کے جن کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا موجود نہیں، آج ہمارے گھر سلامت ہیں لیکن امام کے قبر پر کوئی سائبان نہیں ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم جلد سے جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور بقی کی تعمیر کے اسباب فراہم ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں عالمہ معصومہ جعفری ہمارے ساتھ تھیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ شیزہ دی کو اجازت دیجیے بے امید دیدار، خدا نگہدار۔